اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کا جو آخری پارہ ہے 30 نمبر، وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے اور امیر المومنین السلام کی برکت سے اور یہ اصل میں جو ہے وہ تفسیر القرآن الکریم ہے للعلامۃ المحقق الجلیل السید عبداللہ شبر، کہ جن کا جو متوفی ہے، وفات ہے، وہ 1242 ہجری کی ہے۔ سید عبداللہ شبر بھی علماء نجف میں سے ہیں، نجف میں ان کی ولادت ہے اور کاظمین کے یہ دفن ہیں، اور ان کی بہت زیادہ کیا تصانیف ہیں، یعنی علامہ ہلیل رحمہ کو جس طرح کہتے ہیں ان کی بہت زیادہ کتابیں علامہ مجلسی رحمہ کی ہیں، تو ان کو بھی مجلسی ثانی کا لقب بھی کچھ افراد دیتے ہیں کہ کثرت تالیفات کی وجہ سے تقریباً 100 کے قریب یا اس سے بھی کیا ہے زیادہ ہوں گی، 100 کے لگ بھگ قریب۔ اور ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ لکھنے کے اور مطالعہ کے اتنے شوقین تھے کہ اپنی ساری زندگی اسی میں وقف کی اور 1 منٹ تک جو ہے وہ ضائع نہیں کیا، حتیٰ کہ مہمانوں کے پاس بیٹھے ہیں تو اپنی کتاب اور جو قلم ہے اور کاغذ ساتھ رکھے ہوئے ہیں، گفتگو کرنی، سوال جواب ہوا اور درمیان میں جیسے چپ ہونی تو وہ اپنا صفحہ اٹھانا، اس کو مطالعہ کرنا اور کوئی معنی وغیرہ دیکھ کے اس کو لکھ لینا۔ یعنی عام طور پہ کہتے ہیں کہ لوگ جب کتابیں لکھتے ہیں تو وہ بالکل لوگوں سے کٹ آف ہو کے الگ کمرے میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی کتابوں کی تالیف کرتے ہیں، لیکن سید عبداللہ شبر جو علماء نجف میں سے ہیں، اور ان کی یہ خاصیت رہی ہے کہ یہ لوگوں میں بھی بیٹھ کے کیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کی تالیف جاری رکھی ہے۔ یعنی عام طور پہ انسان کے مہمان آ جاتے ہیں تو وہ سارے سیٹ اپ کا انسان ختم کر دیتا ہے، بس انہی کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے اور درمیان میں خاموشی ہونی ہے تو اپنا جو ہے سسٹم۔ تو بہرحال آج کل تو یہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے، کیونکہ کتاب وغیرہ رکھنے کے بجائے جو موبائل ہیں اس کے اوپر کتابیں آ چکی ہیں، تو اگر ہم ایک کتاب کا مطالعہ شروع کرتے ہیں تو ہم محفل میں، گپ شپ کی محفل میں بھی وہی 1-2 لائن کا مطالعہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں تو اپنا ایک تسلسل کیا برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو عملی طور پہ طریقہ کار یہ سید عبداللہ شبر علیہ رحمہ نے کیا کہ عملی طور پہ ان کی زیادہ تصانیف، ان کا مطالعہ وغیرہ، اس کو بھی انہوں نے خلوت میں بھی کیا، مہمانوں میں بھی کیا، اور ہر جگہ پہ یہ کتاب اور قلم کے ساتھ جڑے رہے۔ اور ہمارے جو پرانے علماء ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ سفر پہ جاتے تھے تو بھی اپنی کتابیں ساتھ لے کے جاتے تھے، یعنی ایک مطالعے کا کیا شوق تھا۔ آج کل کے زمانے میں یعنی یہ صورتحال کافی ہم طلاب کے لیے مشکل ہو چکی ہے کہ مطالعے کا اور کتاب پڑھنے کا جو ہے نا یہ سلسلہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یعنی عوام کو تو چھوڑ دیں، ان طلاب کے لیے کہ جو اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھی آدھے صفحے سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے، تھک جاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس بات کے اوپر ٹرین نہیں کیا ہوا کہ وہ کثرت مطالعہ کریں اور کتابوں کے مطالعے کی طرف رغبت کریں۔ ذہن اسی چیز کے عادی ہو چکے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے، تفریح کے، تو وہ جیسے مطالعے کے اوپر لے کر آتے ہیں تو وہ تھک جاتے ہیں۔ جبکہ جو گزشتہ ہمارے علماء ہیں اور جو موجودہ جو فقہاء ہیں ان کی زندگی یہی ہے کہ چھٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وقفہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کا اڑنا بچھونا مطالعہ اور تحقیق ہے۔ پھر اللہ نے ان کو یہ چیز بھی عطا کر دی ہوتی ہے کہ ان کو ایک لذت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جنگوں میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بلال سے جو جملے کہتے تھے کہ ارحنی یا بلال، اے بلال ہماری راحت کا سامان پیدا کرو، یعنی اذان دو تو ہم اپنے خالق سے گفتگو کریں گے، سکون میسر ہوگا۔ یعنی ہم جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا موبائل وغیرہ چلاتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، ان چیزوں سے ہمارا سکون جڑا ہوا ہے، لیکن خاندان اہل بیت کا جو سکون ہے وہ عبادت کے ساتھ کیا جڑا ہوا ہے۔ پھر یہ انسان کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے، شعور کی ترقی ہوتی ہے۔ جیسے ایک بچے کو سکون کھلونے کے ساتھ ملتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اب اس کو کھلونے کے ساتھ کوئی سکون نہیں ملتا۔ پہلے اس کی یہ سارا ہم و غم ہوتا ہے کہ ریموٹ والی گاڑی مل جائے، جب بڑا ہو جاتا ہے پیسہ بھی ہے پھر ریموٹ والی گاڑی نہیں خریدتا، شعور اس کا بلند ہو گیا۔ ایسے ہی انسان ہے کہ پہلے اس کا یہی شوق ہے کہ یہ موبائل ہو، فیس بک ہو، گیمیں ہوں، دیگر چیزیں ہوں، لیکن جیسے اس کا شعور بلند ہوتا ہے تو پھر اس کو اس چیزیں میں کوئی لذت نہیں آتی، پھر اس کو مطالعہ میں، تحقیق میں، عبادت میں کیا ہے سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ظاہری بات ہے کہ ایسے سفر پہ چل نکلتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء کا سفر ہے، اولیاء مقربین کا سفر ہے۔ تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی
خدا جو ہے وہ اس سفر کے اوپر گامزن کرے اور ہمیں جو حقیقی لذت ہے اور جو حقیقی معرفت ہے وہ کیا ہمیں عطا ہو، یعنی ہمیں زبردستی نہ کرنا پڑے اپنے ساتھ کہ زبردستی پڑھانا یہ، تو شروع میں تو زبردستی کرنی پڑے گی، کچھ ہے ہی نہیں، ظاہری بات ہے، پھر ایسا ایسا اللہ سے دعا مانگیں گے تو یہ چیز عطا ہو جائے گی۔ تفسیر قرآن کریم کا یہ انتخاب اس لیے کیا گیا کہ کیونکہ تفسیروں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اصحاب کو قرآن مجید کی آیات سناتے تھے تو ان کو اس کی تفسیر بھی بیان کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بہت بڑے مفسر ہیں، پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی رہے، مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے، اور آیات کی تفسیر کرنا، ان کا صحیح معنی بیان کرنا، یہ تمام اصحاب عبداللہ ابن عباس سے سیکھا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس خاندان اہل بیت سے۔ تو تفسیر کا ایک طریقہ کار جو رائج یہ رہا ہے کہ تفسیر کی جگہ پہ وہ بیان کر دیتے ہیں پیغمبر اسلام کے فرامین، محمد و آل محمد کی احادیث، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر روائی کہتے ہیں، یعنی ایسی تفسیر کی جو روایات کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ پھر کچھ تفسیر میں کیونکہ قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر کا حکم ہے، تو کچھ علماء نے جو ہے وہ ایسی تفسیریں لکھی ہیں کہ جس میں غور و فکر اور تدبر کیا گیا، اور غور و فکر اور تدبر سے ہی اس کے جو ہے وہ معنی نکالے گئے، چاہے وہ سینسی معنی ہیں، جتنے معنی ہیں، جس طرح ہمارے مرحوم شیخ محسن نجفی استاد کی تفسیر ہے، تفسیر الکوثر۔ اور کچھ تفسیریں کیا ہے مکمل طور پہ اس طریقے سے لکھی گئیں کہ اس کے اندر جو پہلو رکھا گیا وہ بلاغت کا رکھا گیا، کہ جو فصاحت و بلاغت کے نکات ہیں وہ ان کے اندر واضح کیے گئے۔ کچھ ان کو تفسیر ادبی کہتے ہیں، کہ یہ تفسیر ادبی بیس پہ کرتی ہیں۔ کچھ تاریخی اعتبار سے منظم کی گئیں کہ شان نزول کیا ہے، تاریخ کہاں ہے۔ کچھ تفسیریں جو ہیں وہ مکمل طور پہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا کے طور پہ، جیسے تفسیر نمونہ مسل ہے کہ روایات بھی، عقلی بحث بھی، ساری چیزیں مکس اپ کر کے کیا لکھی گئی، مکمل کر کے۔ جبکہ جو تفسیر قرآن سید عبداللہ شبر کی ہے یہ انتہائی مختصر ہے، یعنی اس میں فقط جو الفاظ کے معنی ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا بنتا ہے، اور اسی کے اوپر غور و فکر کر کے اس کی جو تشریح ہے وہ بیان کی گئی ہے، اور کچھ جو چیزیں روایات میں بیان ہوئی ہیں وہ روایات کا ریفرنس اور حوالہ دیے بغیر وہ چیز کیا ہے بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ انتہائی مختصر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں ایک ہی ٹائم پہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو اصل ان کا جو فوکس ہے وہ کس کے اوپر ہے کہ ایک لفظ کا جو معنی ہے، جو ترجمہ ہے وہ کیا بنتا ہے، اس کے اوپر کیا فوکس کر رہے ہیں۔ تو اس تفسیر کے جو ہمارے پاس نسخہ ہے وہ 670 کے قریب، 690 کے قریب کے صفحات ہیں، اور جو تیسرا پارہ ہے، آخری پارہ، وہ شروع ہوتا ہے 655 نمبر صفحے سے، اور اس میں جو عنوان ہے وہ سورۃ النبأ ہے، سورہ نبأ ہے، اور اس کے بعد جو ترتیب رکھی گئی ہے کہ صفحے کے جو ہے وہ ایک سائڈ پہ پوری سورہ لکھ دی گئی ہے، اور سائڈ پہ کیا ہے اس سورہ کا ایک ایک جو لفظ ہے وہ لکھیں گے بریکٹ میں، اور اس کے بعد اس کی کیا کریں گے، وضاحت کریں گے۔ تو یہ پورا یعنی سائڈ پہ لکھ دی گئی پوری سورہ، یعنی اس سے ہم اس کو تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ پہلا درس ہے، تو ہم اس درس میں جو ہے وہ محمد وآل محمد کی برکت سے 12 جو ہے وہ آیات کا جو ہے وہ تقریباً آدھا صفحہ بنتا ہے، اس کو کیا کریں گے انشاءاللہ، پھر اللہ ہمیں مزید توفیق دے گا کہ ہم اس کو کیا زیادہ سے زیادہ کر سکیں۔ قرآن مجید کی سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عما یتساءلون، یہ پہلے 12 آیات پڑھ لیتے ہیں۔ عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا۔ یہاں پہ سورہ نبأ میں جو انہوں نے عنوان دیا کہ 40 آیتاً، کہ اس کی 40 آیات ہیں، اور یہ کیا ہے جی مکیتن، 40 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور سورہ مکی ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں اور آیات مکی اور مدنی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ صورتیں پیغمبر اسلام کی اس زندگی میں نازل ہوئیں کہ جب وہ مکہ میں تھے، اور جب وہ مدینہ میں آئے تو کچھ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، تو یہ سورہ کیا ہے، مکی ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر مصنف نے یہاں پہ بیان نہیں کی، یہ بالکل جو شروع میں جب آغاز کیا تو وہاں پہ کیا ہے بیان کر دی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے پھر شروع میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کتاب کے جو نسخہ اس میں نہیں ہے۔ تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے واضح مطلب اس کے اندر اگر نحوی اور صرفی بحث چھڑی ہے تو وہ بہت زیادہ ہے۔ بسم اللہ میں ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ میں، کہ اصل میں کیا ہے، یہ با حرف جارہ ہے اور اسم ہے یہاں پہ، اور اسم کی جو الف ہے جسے حمزہ کہتے ہیں، حمزہ وصلیہ وہ گر چکا ہے، تو یہ بسم کیا بن گیا، بسم اللہ۔ تو اللہ کے نام سے الرحمن الرحیم جو کہ رحمان و رحیم ہے، اللہ کے نام سے جو کہ رحمان الرحیم ہے، پھر کیا، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ حرف جار اور جو مجرور ہوتے ہیں یہ متعلق ہو جاتے ہیں محذوف کے، تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی کیا ہے محذوف رکھنا پڑتا ہے، تو وہ محذوف ہم کیا رکھتے ہیں، ابتدئ، ٹھیک ہے، کہ میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اچھا، عما یتساءلون، عما یتساءلون کو یہاں پہ جو لفظ عما ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ مصنف کھولتے ہیں، تو عما یہ جو ہے وہ فعل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اسے ہم ڈکشنری میں دیکھیں اور کہاں پہ جا کے دیکھیں جی عامہ میں جا کے دیکھیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ کیا ہے دو لفظوں سے کیا مرکب ہے، ایک لفظ کیا ہے وہ عن ہے اور دوسرا کیا ہے ما ہے، ٹھیک ہے، عن حرف جارہ اور ما استفہامی ہے، ٹھیک ہے، عن اور ما اس سے کیا مل کے بنا تھا، عن اور ما سے مل کے بنا، اور پھر جو ما کی جو آخر پہ الف ہے نا وہ گرا دی گئی، پیچھے کیا بچ گیا، عن اور ما یہ بچ گیا، عن اور ما میں پھر میم اور نون کا آپس میں کیا ہو گیا، ادغام ہو گیا، تو نون اور میم کا ادغام کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نون کو میم میں کیا ہے بدل دیا، جب کس وجہ سے گرائی گئی، ہاں اب اس کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس وجہ سے جو ہے وہ گرائی ہے، بحذف الف مل استفہامیہ، یہاں پہ عما میں جو مائے استفہامیہ اس کی الف کو حذف کر دیا گیا، کیوں جی، وجہ کیا بنی، تفخیماً، ٹھیک ہے، لفظ تفخیم ہے، تفخیم کسے کہتے ہیں، کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی عظمت کو بیان کرنے کی خاطر الف گرا دی گئی، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ لشأن المسئول عنہ، مسئول عنہ کیسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج ترجمہ کیا بنتا ہے، عما یتساءلون، کہ وہ کس چیز کے متعلق یتساءلون آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ جس چیز کے متعلق وہ سوال کر رہے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں، مسئول عنہ کہتے ہیں، مسئول عنہ کی جو شان ہے نا وہ بہت عظیم ہے، جب اس کی شان بہت عظیم ہے تو جب سوال کیا جائے گا تو سوال کیسے کیا جائے گا، مختصر کیا جائے گا، یعنی اردو میں ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بڑی ہستیوں اور عظیم ہستیوں کے متعلق اور عظیم باتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو ادب کا تقاضا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سوال کو لمبا نہ کریں، ٹھیک ہے جی، کسی بچے کے متعلق اور کسی چیز کے متعلق تو آپ سوال نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، تو اپنے سوال کو مختصر رکھیں جو بڑی چیز کے متعلق ہے، یہ تقاضا کس کا ہوتا ہے کہ مسئول عنہ کی عظمت کی رعایت کرنا، کہ جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں چونکہ وہ عظیم ذات ہے لہٰذا ہم اس کی کیا کریں گے، رعایت کریں گے، تو سید عبداللہ شبر کا یہ سمجھنا ہے کہ ما میں جو الف گرائی گئی ہے یہاں پہ یہ اس وجہ سے گرائی گئی ہے کیونکہ جو مسئول عنہ کی شان ہے وہ عظیم ہے، پھر بیان کریں گے کہ وہ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے تھے۔ اچھا، نحو میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، نحو اور صرف میں، کہ یہ ما کی الف کیا ہمیشہ گرتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہوتی ہے، وہ تفصیلات کیا وہاں پہ آئیں گی، مائے موصولہ اور مائے استفہامیہ میں فرق کی وجہ ہے یا کیا وجہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یتساءلون کا ترجمہ کیا کیا مصنف نے کہ لشان المسئول عنہ کانوا یتساءلون فیما بینہم، لفظ کیا لگایا، فیما بینہم، کہ یہ وہ سوال کرتے تھے فیما بینہم آپس میں، ٹھیک ہے، یہ فیما بینہم کیوں لگایا جی، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یتساءلون جو لفظ ہے، یتساءلون جو مادہ ہے یہ کون سے باب سے ہے جی، باب تفاعل سے ہے، اور باب تفاعل کس کے لیے آتا ہے، مشارکت کے لیے آتا ہے، مشارکت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سوال کرنا، وہاں پہ کیا کرتے تھے، تقاتلا، تضاربا، ایک دوسرے سے لڑنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر ترجمہ کیا ہوگا کہ عما یتساءلون، اگر یہ ترجمہ کوئی کرتا ہے کہ وہ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں تو یہ آپسی کا کیا لفظ اردو میں آنا چاہیے،
کہ اما یتساءلون کہ وہ کس چیز کے متعلق آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. یہ اس کا پورا کیا بنے گا؟ دقیق ترجمہ بنے گا. تو آپ کو ایک اپلیکیشن بھیجی تھی میں نے قرآن و حدیث کی، اس میں مختلف کیا اردو ترجمے ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر آپ وہاں پہ غور کریں کہ کیا آپسی کا ترجمہ کیا ہے مفسرین مترجمین اردو والوں نے یا نہیں کیا. اگر آپسی کا ترجمہ کیا ہے تو پھر آپ ان کو اوکے کریں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، ان کو بنیادی چیز پتہ ہے. اگر کسی مترجم نے آپسی کا ترجمہ کیے نہیں ہے، وہ اس نے یوں ترجمہ کر لیا ہے کہ وہ کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ اس کے ترجمے کو کیا کریں گے؟ کراس کریں گے کہ اس کو بنیادی چیز کہیں نہیں معلوم. تو یہاں پہ سید عبداللہ شبر نے کیا کیا کہ یتساءلون فیما بینہم، فیما بینہم کو کیا ہے ذکر کیا کہ وہ سوال کرتے ہیں فیما بینہم آپس میں، اس چیز کے متعلق ما بینہم جو ان کے درمیان ہے. ٹھیک ہے، ما بینہم جو ان کے درمیان ہے، آپس میں ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اب وہ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، ان البعث وغیرہ، چاہے وہ بعث کے متعلق سوال کرتے ہوں یا غیر بعث. بعث کا کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اٹھایا جانا. ٹھیک ہے جی، مشرکین عرب اس پہ حیرت ہوتی تھی نا کہ یہ گل سڑ جائیں گے، ہماری جو کیا ہے ہڈیاں وہ راکھ بن جائیں گی، تو ہمیں دوبارہ کیا اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا، عن البعث وغیرہ، یعنی عن البعث وغیرہ، یعنی بعث کے متعلق، قیامت کے متعلق یا غیر قیامت کے متعلق جو آپس میں وہ سوال کر رہے تھے. آگے لفظ کیا ہے؟ عن النبأ العظیم، یعنی پوری آیت یہ بنے گی اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ وہ نبأ عظیم کے متعلق سوال کرتے ہیں. نبأ کسے کہتے ہیں؟ نبأ خبر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو خبر بھی کون سی ہے؟ عظیم خبر. ٹھیک ہے، یعنی وہ عظیم خبر کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. اما یتساءلون یعنی وہ کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، نبأ عظیم کے متعلق وہ سوال کر رہے ہیں. اب نبأ عظیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو مختلف روایات کا خلاصہ انہوں نے یہاں پہ ابن شام نے ابن شام کہہ رہا ہوں، سید عبداللہ شبر علیہ رحمہ نے ذکر کر دیا کہ ان میں سے نبأ عظیم میں ایک نظریہ کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ بعث ہے. اس سے مراد کیا ہے جی؟ قیامت ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا نظریہ کیا ہے کہ عن الکتاب الصامت، کہ وہ سوال کرتے ہیں کتاب صامت کے متعلق کہ یہ جو کتاب نازل ہو رہی ہے، یہ جو اللہ کے رسول آیات لے کر آ رہا ہے، یہ کسی بشر کا کلام تو نہیں ہے، پھر کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا کلام. ٹھیک ہے جی. تیسرا جو چیز ہے وہ کتاب ناطق کے متعلق. کتاب ناطق کون ہے جی؟ اہل بیت علیہم السلام. ٹھیک ہے جی، یعنی بہت ساری روایات میں یہ بات موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے متعلق کیا ہے؟ وہ سوال کرتے تھے. وہ چیز جو ان کو عجیب لگتی تھی، ہضم نہیں ہوتی تھی، اس میں سے ایک چیز کیا تھی؟ مولا علی علیہ السلام کی ولایت بھی تھی، جانشینی بھی تھی. تو اس کے متعلق بھی وہ کیا ہے؟ چیمہ گوئیاں آپس میں کرتے تھے، آپس میں سوالات کرتے تھے. جیسے مشرکین عرب کو قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا، بعث، یہ ہضم نہیں ہوتا تھا. جیسے ان کو یہ نہیں ہضم ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی سے پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، وہ اتنا عظیم کلام کیسے لے کر آ رہا ہے. جیسے اسی طرح ان کو یہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور جو کتاب ناطق ہے وہ کیسے جو ہے ہمارے اوپر جانشین ہوگا اور ہمارا کیا ہے؟ مولا اور آقا ہوگا. اچھا جی، آگے لفظ کیا ہے جی؟ یہ سر کتاب ناطق کو مولا علیہ السلام کی ولایت ہی مراد لیا جائے گا؟ جی جی بالکل، کتاب ناطق اہل بیت علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی، یعنی وہ دو جو ثقل بڑے ہیں کہ جو چھوڑ کے گئے ہیں، اس میں سے ایک کتاب صامت ہے اور ایک کتاب ناطق ہے. ٹھیک ہے جی، کتاب ناطق یعنی جو تفسیر کرتی ہے، بولتی ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں کتابیں. اچھا، آگے کیا ہے کہ الذی ہم فیہ مختلفون، یعنی یہ وہ خبر ہے کہ جس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ مختلفون، وہ اختلاف کرتے ہیں. ہم فیہ یعنی اس خبر کے اندر، مختلفون وہ اختلاف کرنے والے ہیں. اختلاف کس اعتبار سے کرتے ہیں؟ یعنی کوئی یہ علمی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ بالتصدیق و تکذیب. اختلاف یہ ہے کہ وہ کچھ اس کو جھٹلاتے ہیں اور کچھ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں. کچھ مان لیتے ہیں اور کچھ کیا جھٹلا دیتے ہیں. اچھا جی، کلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. ٹھیک ہے جی، ردع علی التکذیب بھی، یہ ان کو کیا ہے؟ روکنا ہے. کلا سے کیا ہے؟ ان کو روکا جا رہا ہے. ردع کسی کو کیا ہے؟ روکنا. علی التکذیب بھی یعنی اس خبر کی جو تکذیب وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر اسے انہیں روکا جا رہا ہے.
کہ کل کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ یہ جو تم اختلاف کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تصدیق اور تکذیب کے طور پہ جھٹلا رہے ہو، تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی یہ جو کلّا ہے یہ رد علی التکذیب، یہ تصدیق کے اوپر رد نہیں ہے، تکذیب کے اوپر کیا رد ہے، ٹھیک ہے. کلّا سیعلمون، سین کیا ہے یہاں پہ؟ حروف تنفیس میں سے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان قریب، کہ سیعلمون کہ وہ جان لیں گے، ٹھیک ہے. کیا جان لیں گے؟ ٹھیک ہے، ہاں وہ کیا جانیں؟ عاقبت تکذیبہم. یعنی ہم اگر یہاں پہ دیکھیں کہ کلّا سیعلمون کہ وہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں یا مولا علی کی ولایت کو جھٹلا رہے ہیں یا قرآن کی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں، تو وہ ان قریب جان لیں گے. کیا مطلب؟ یعنی تھوڑا بحث وغیرہ ہوگی، مناظرہ ہوگی تو انہیں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے. ہم تو یہ معنی کریں گے نا، ٹھیک ہے. جبکہ سید عبداللہ شبر علیہ رحمہ وہ کیا معنی کریں گے؟ نہیں، یہاں پہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جانیں گے نہیں، کیونکہ انہیں پتہ تو ہے سب چیزوں کا، وہ تو فقط جھٹلا رہے ہیں. تو جو بندہ جھٹلاتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ مان لیتا ہے. جھٹلانے والا کبھی نہیں مانتا ہے، چاہے جتنے مناظرے کر لیں، جو کر لیں، وہ مانتا نہیں ہے. اس کو پھر کہتے ہیں کہ کلّا سیعلمون کہ پھر قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. قیامت کے دن کیا پتہ چلے گا؟ پتہ تو اسے ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے. قیامت کے دن اسے کیا پتہ چلے گا؟ انہوں نے کیا لکھا کہ عاقبت تکذیبہم. عاقبت کسے کہتے ہیں؟ انجام، کہ ان کے جھٹلانے کا انجام کیا ہوگا ان کے ساتھ، اس انجام کو انہیں پتہ چلے گا، ٹھیک ہے جی. تو اسے کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں جو دقت کی اور غور و فکر کیا تو اس کا معنی کیا انہوں نے واضح کیا. اب یہاں پہ دوبارہ ثم لگا، ثم کلّا سیعلمون. یعنی آیت کیسے ہے؟ کلّا سیعلمون ثم کلّا سیعلمون. کلّا ہرگز نہیں، سیعلمون وہ ان قریب جان لیں گے، ثم کلّا پھر ہرگز نہیں وہ ان قریب جان لیں گے. تو یہ 2 دفعہ کہا. اس 2 دفعہ کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، اس تکرار کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھتے ہیں سید عبداللہ شبر کیا معنی کرتے ہیں. کہتے ہیں کررا یعنی اللہ نے تکرار کیا، ٹھیک ہے. بے ثم کے ذریعے سے تکرار کیا. مبالغتاً فی التحدید، یہ مبالغہ ہے تحدید میں، دھمکی میں، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو سیعلمون ہے یہ اصل میں کیا تھی؟ دھمکی تھی کہ ہرگز نہیں تم جان لوگ، یعنی دھمکی دی تمہیں عذاب ہوگا، ٹھیک ہے جی. پھر ثم کلّا سیعلمون، پھر دوبارہ کیا دھمکی دی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا ہے اس کو کیا قرار دیا کہ یہ دوسری دفعہ جو لانا ہے نا، یہ حقیقت میں اس دھمکی کی کیا ہے؟ وہ مبالغہ پیدا کرنا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. المبالغۃ فی التحدید، یہ ایک معنی ہو گیا. او کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا، ایک اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ الاولی عند النزع والثانی فی الآخرۃ. یعنی کچھ روایات کی وجہ سے یہ جو پہلا ہے نا سیعلمون، کلّا سیعلمون، یہ کب وہ جانیں گے، یعنی کب انہیں عذاب ملے گا؟ عند النزع، حالت نزع، کہ جب ان کی روح نکل رہی ہوگی اس وقت جو ہے وہ اپنی جھٹلانے کے وہ انجام جان لیں گے، اس وقت جو انہیں عذاب ہوگا. ثم کلّا سیعلمون، یعنی ابھی بھی انہوں نے جان لیا جب ان کو موت آ رہی تھی، اور ثم کلّا سیعلمون پھر وہ بعد میں بھی جانیں گے. بعد میں کب جی؟ وثانی فی الآخرۃ، ابھی تو مار کے قبر میں ہو جائیں گے، پھر جب آخرت میں سب اٹھائے جائیں گے اس وقت دوبارہ سے کیا ہے وہ اس کو جانیں گے، یعنی پتہ لگے گا. ہم کہتے ہیں تمہیں صحیح طریقے سے پتہ لگے گا، ٹھیک ہے جی. اچھا، ثم نبہ، پھر اللہ نے متوجہ کیا، نبہ ینبہ تنبیہا، پھر اللہ نے متوجہ کیا علی قدرتہ علی البعث، یعنی اپنی جو اس کی قدرت ہے بعث کے اوپر، اس کے اوپر کیا اللہ نے متوجہ کیا. یعنی اس جو سورہ کو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ قیامت کے متعلق ہے، یعنی اس میں قیامت کے متعلق دلائل کو ذکر کیا گیا ہے. اچھا، علی قول، بقول، اپنے اس قول کے ساتھ کہ الم نجعل الارض مہادا، کہ کیا ہم نے زمین کو مہاد نہیں قرار دیا. مہاد کسے کہتے ہیں؟ گہوارے کو کہتے ہیں مہد، ٹھیک ہے. وہ ہمارے پاس علم کے متعلق کیا روایات ہیں کہ علم حاصل کرو گہوارے سے، ٹھیک ہے، من المہد الی اللحد ہے نا. تو مہد کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی ماں کی گود سے، ٹھیک ہے، اسے گہوارہ کہتے ہیں. تو گہوارے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں نرمی ہوتی ہے، نرم بستر جیسے ہے، بچے کا نرم بستر، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے نرم قرار دیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ زمین کے اوپر تمہیں بھیجا ہے تو ساری چٹان ہی چٹان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر تم بیٹھتے ہو تو کیا کمر تمہاری سیدھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، زمین کو تمہارے لیے مہاد قرار دیا، گہوارہ قرار دیا. اس کے اوپر نرم مٹی ہے، ریت ہے، جس کے ذریعے تم کیا سکون حاصل کر دیتے ہو، اور باقی اس کے ذریعے تم نرم چیزیں بنا لیتے ہو. اچھا،
وطاءً کل مہد، وطا یاتیو کا مطلب ہوتا ہے بچھانا کسی چیز کو، ٹھیک ہے، یعنی زمین کو ہم نے وطاءً بچھونا قرار دیا. کیسا بچھونا قرار دیا؟ کل مہد، جیسا کہ گہوارہ ہوتا ہے، نرم بستر ہوتا ہے، نرم بستر کی طرح ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے، ٹھیک ہے، وطاء قرار دیا ہے، بچھونا قرار دیا ہے. اچھا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیا قرار دیا؟ اوتاد. اوتاد کیسے کہتے ہیں؟ میخ کو. اور پہاڑوں کو کیا قرار دیا؟ میخیں قرار دیا. کہ تثبت الارض، کہ جو زمین کو ثابت رکھے ہوئے ہیں. ثابت رکھنا کسی چیز کو یعنی متحرک نہ ہونے دینا. متحرک کے مقابلے میں کیا ہے؟ ثابت رکھ دینا. کہ زمین کو انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے. کیوں؟ لِأَلَّا تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، ٹھیک ہے. یہ جو مایدہ میں آپ جا کے دیکھیں گے، مادہ یمیدو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈگمگا جانا کسی چیز کا، ٹھیک ہے. لِأَلَّا تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، تاکہ یہ زمین ڈگمگا نہ جائے. ایک اور بھی لفظ اردو کے لکھا ہے ڈانا ڈول ہو جانا، ٹھیک ہے. تاکہ یہ زمین کیا ہے؟ ڈانا ڈول نہ ہو جائے، ڈگمگا نہ جائے، لڑک نہ جائے. بِأَهْلِهَا، اپنے اہل سمیت، یعنی زمین والوں کے سمیت ہی یہ زمین کیا ہے؟ ڈگمگا نہ جائے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں ازواج میں پیدا کیا، یعنی تمہیں جوڑے میں پیدا کیا، ٹھیک ہے. جوڑے سے کیا مراد ہے؟ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا، کہ تمہیں مذکر اور مؤنث میں کیا بنایا؟ نر اور مادہ میں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو سبات قرار دیا. سبات کے دو معنی ہوتے ہیں. سبات کا ایک معنی انہوں نے کیا؟ راحتاً، آرام کو قرار دیا. اور خود ثابتہ کا آپ لغت معنی دیکھیں گے، کاٹنے کا بھی ایک معنی ہے، کاٹ دینا. تو کاٹنے کے معنی کو کیسے یہاں پہ سیٹ کریں گے؟ تو اس کو بھی یہ سیٹ کر رہے ہیں. اوقاتاً، یعنی نیند کو کاٹنے والا قرار دیا. کیسے کاٹنے والا؟ کس چیز کو کاٹنے والا؟ لِتَصَرُّفِ جَوَارِحِكُمْ وَقُوَّاكُمْ، کہ تمہارے جو اعضائے جوارح کام کر رہے ہیں نا، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، زبان چل رہی ہے، ٹانگیں حرکت کر رہی ہیں، ان اعضاء و جوارح کا جو تصرف ہے اس کو کٹ کر دیا. یہ کس نے آ کے کٹ کیا؟ نیند نے آ کے کیا ہے؟ اسے کاٹا ہے. تو سید عبداللہ شبر اس کے دو معنی کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام قرار دیا، سکون قرار دیا، راحت. دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ نیند کو تمہارے لیے کاٹنے والا قرار دیا. کس چیز کو کاٹنے والا؟ یعنی جو تمہارے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں اس کے تصرف کو کاٹنے والا، یعنی چھٹی کے اوپر لے جانے والا نیند کو قرار دیا. یہ جو کاٹنے کا معنی ہے، یعنی ایک طرف سے کام سے رک جانا، یہ بھی ایک قسم کا آرام ہی ہے نا؟ ہاں، کام سے رک جانا یعنی وہی اعضاء و جوارح کا رک جانا ہے نا. ہاں جی، ہاں، یہی آرام ہی ہے، نتیجہ وہی آرام کے نکلتا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی راحت کہیں یا کاٹنا کہیں، آپ کہیں گے بھی دونوں کا مطلب ایک ہی نکلے گا نا، ٹھیک ہے. اچھا، جوارح اور قوا ایک ہی معنی میں، ٹھیک ہے. قوا کیا ہے؟ قوت کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ تمہارے جو قوا ہیں یعنی تمہارے جو اعضاء و جوارح ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس قرار دیا. لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ساترن، جو چھپانے والا ہے. لباس بھی چھپانے والا ہوتا ہے. تو رات کیسے چھپانے والی ہے؟ بظلمت ہی، یعنی اپنی تاریکی کے ذریعے سے کیا چھپانے والی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے کیا کیا جی؟ دن کو معاش قرار دیا، وقت معاش. معاش کو انہوں نے کیا کیا؟ وقت معاش. یعنی معاش یہاں پہ وہ ظرف زمان انہوں نے بنایا ہے، ٹھیک ہے. کہ ہم نے دن کو جو ہے وہ ٹائم قرار دیا ہے. کس کا ٹائم قرار دیا؟ معیشت کا، معاش کا کیا ٹائم قرار دیا کہ اس کے ذریعے سے تم کیا کماؤ. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا، اور تمہارے اوپر 7 کیا بنا دیے؟ 7 کیا بنا دیے؟ مِنَ السَّمَاوَاتِ، یعنی 7 آسمان بنا دیے. شدادن، جو مضبوط ہیں، ٹھیک ہے. شدادن، شدت سے کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی سے. کہ تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنا دیے ہیں. کہ لا تبلا، تبلا کیا ہوتا ہے؟ بلا یبلا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا. کہ لا تبلا، کہ یہ جو 7 آسمان ہیں یہ ختم نہیں ہوتے بے مرور دہر، زمانے کے گزرنے کے ساتھ. یعنی ان کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ ختم ہو جائیں. جیسے درخت ہیں، درخت کچھ عرصے کے بعد ٹھیک ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں نا. تو جو 7 آسمان ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں. تو ختم نہ ہونے والا معنی کہاں سے سمجھا ہے انہوں نے؟ شدات سے سمجھا ہے. کہ شدات کا معنی کیا کیا انہوں نے؟ کہ لا تبلا بمرور الدہر. تو یہاں تک ہماری 12 آیات ختم ہوتی ہیں، اور اس میں جو اصل جو کام کرنے والا ہے وہ حفظ والا، یاد کرنے والا. یہ جو معنی ہے وہ یاد کرنے ہیں. مثلا شدات کا کیا معنی ہے؟ شدات کا معنی آپ ایک تو اردو میں یاد کریں گے نا، ایک عربی میں یاد کریں کہ لا تبرا بمرور الدہر. ایک رہتا ہے
وہ بنائنا فوقکم سبعا شدادا، اس کا بنائنا ہم نے بنایا، فوقکم تمہارے اوپر، سبعا 7 بنائے، کیا 7 بنائے؟ من السماوات، آسمان، شدادن وہ کیسے بنائے؟ مضبوط بنائے، شداد مضبوط پختہ۔ اس شداد کا مطلب کیا ہے، یعنی پختہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب سید عبداللہ شبر نے کیا نکالا ہے کہ لا تبلا بمرور الدہر، کہ جو مرور دہر کسے کہتے ہیں؟ زمانہ، کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لا تبلا یہ ختم نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔